الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. محترم سامعین اکرام، بزرگان عزیز، برادران معزز، جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام بنایا ہے اسی کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. چونکہ مثال ثواب کے حوالے سے مجلس ہے اور دو تین باتیں چونکہ اسی آیت کے ذیل میں کرنا ہے اور ماشاءاللہ سے بزرگان یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے نہیں اپنے ہمسن بھائیوں سے مخاطب ہو کر کے بات کروں گا چونکہ بافہم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو صاحب نظر بھی ہیں، صاحب مطالعہ بھی ہیں. چونکہ اصال ثواب کے حوالے سے مجلس ہے تو اس حوالے سے ہی کچھ باتیں عرض کرنا ہے اور چونکہ لوگ بھی کم ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آ بھی جائیں گے اور ماشاءاللہ سے جتنے بھی لوگ ہیں بس میں چاہتا ہوں کہ بس آپ پورے وجود کے ساتھ، وعدہ یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ سے وعدہ یہ ہے کہ آپ بھی پورے وجود کے ساتھ میرے ساتھ رہیں گے. لہذا پہلے کا جو زمانہ تھا، آج سے پہلے کا جو زمانہ تھا، اس میں ایک بڑا اچھا رواج تھا کہ سوالوں کا ایک سلسلہ ہوتا تھا. جب علماء، خطبہ، ذاکرین آ کر کے فرش عزا پہ بیٹھ جایا کرتے تھے یا مجلس پڑھتے تھے اور اس کے بعد جب مجلسیں ختم ہوتی تھیں تو جب وہ اپنے حجرے میں جاتے تھے تو ایک بہترین زمانہ وہ دور تھا. اس سے پہلے کا بزرگان بہتر جانتے ہیں کہ سوالوں کا ایک سلسلہ ہوتا تھا. با ادب ہو کر کے بڑے احترام کے ساتھ وہ علماء کے پاس، ذاکرین کے پاس جا کر کے سوال کرتے تھے. کہیں نہ کہیں اس میں کمی آئی ہے اور یاد رکھیں آج وہ زمانہ ختم ہو گیا. کوئی کچھ بھی آ کر کے ممبر رسول سے پڑھ کر کے جاتا ہے، ہم وہاں بھی کرتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں. نہ کوئی سوال ہوتا ہے نہ کوئی جواب ہوتا ہے. لیکن بزرگوں سے پوچھے ماشاءاللہ اس سے پہلے کا جو زمانہ گزرا ہے اس میں اگر عالم دین پڑھ کر کے جاتا تھا تو ظاہر سی بات ہے اس سے سوال و جواب، لیکن احترام کے ساتھ وہ سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ادب اور احترام کے ساتھ اس سے سوال و جواب ہوتا تھا. لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی دشمن کی ایک سازش ہے، غور کیجیے گا، کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک دشمن کی سازش ہے اور یہ آج سے نہیں، یہ 1400 سال پہلے کی سنت چلی آ رہی ہے. غور کریے گا، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا یہ ماحول بن رہا ہے اس طریقے کا سوال نہ کرنے کا. غور کیجیے گا کہ 23 سال تک مولائے کائنات سے پہلے جن لوگوں نے بھی حکومت اسلام کو سنبھالا تخت خلافت پہ بیٹھ کر کے، جب وہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، حکومت کرتے تھے تو وہ عوام سے یہی کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کریں سوال مت کرنا. ہم کچھ بھی کریں سوال مت کرنا، حق نہیں ہے. ہم ظلم کریں، آپ کو حق نہیں کہ سوال کریں.
ہم آپ کا حق پامال کریں، آپ کو حق نہیں ہے کہ سوال کریں. لیکن یہ آج بھی اس دور کو بھی آپ مشاہدہ کریں، اسی زمانے سے آپ کر سکتے ہیں. یہی سنت ہے آج کے بھی زمانے میں کہ آج آپ حکومت کے خلاف سوال اٹھائیے، دیکھیے آپ کا کیا حشر ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ 23 سال تک لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کریں تمہیں حق نہیں ہے سوال کرنے کا. لیکن 23 سال کے بعد جب ظاہری تخت خلافت میں میرا مولا بیٹھا تو ایک جملہ کہا، سلونی سلونی، سوال کرو سوال کرو مولا. یہ 23 سال تک لوگ یہ کہہ رہے تھے سوال مت کرو سوال مت کرو سوال مت کرو. آپ تخت خلافت پر بیٹھتے ہی آپ نے کہا سوال کرو سوال کرو. مولا بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا یہ 23 سال تک جو سنت چلی آ رہی تھی صحیح نہیں تھی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سوال کرنا زندہ ہونے کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے. وہ قوم سوال کرتی ہے جو زندہ ہوتی ہے. یاد رکھیں، اسی لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ صورت الانسان اما قلبہ قلب الحیوان ذالک میت الاحیاء. ان کی صورت تو صورت انسانوں جیسی ہے، لیکن ان کا قلب جانوروں جیسا ہے. نہیں، ان کا قلب جانوروں جیسا ہے. ذالک میت الاحیاء. اور یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. مولا لاش ہیں تو دفن ہے. نہیں، غور کریے گا. ہم نے تو دیکھا ہے، مولا کائنات کا جملہ ہے کہ ذالک میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاشیں. مولا چلتی پھرتی اور لاشیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ لاش لوگ اٹھا کر کے قبرستان میں لے جاتے ہیں اور اسے دفن کر دیتے ہیں. 4 لوگ کاندھا دیتے ہیں، لے جا کر کے قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. نہیں، غور کریے. اگر لاش ہے تو ان کی قبر کہاں ہے؟ نہیں، لاش ہے تو کیسے لاش ہے؟ کہا جو تعلیمات اہل بیت اور قرآن سے دور ہو گیا وہ زندہ ہو کر کے بھی مردہ ہے. نہیں، غور کریے گا. وہ زندہ ہو کر کے بھی مردہ. اگر مردہ ہے، اگر چلتی پھرتی لاش ہے مولا، تو پھر قبر کہاں ہے؟ کہا یہ جو بدن دیکھ رہے ہو نا، یہی ان کی قبر ہے. نہیں، غور کریے گا. یہ مر کر کے اپنے بدن میں دفن ہے. لہذا انسان کو اللہ نے اس کائنات میں جو بھیجا ہے وہ ترقی کرنے کے لیے بھیجا ہے، آگے بڑھنے کے لیے بھیجا ہے. ہر دن ہمارے جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، میں ان سے بھی مخاطب ہو کر کے یہ جملہ کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کا ہر لمحہ آگے بڑھنے کی طرف سوچئے. غور کریے. یعنی آپ کا ایک دن آنے والے دن جیسا نہ ہو، ہر دن آپ کا ترقی کرنے والا ہو، وہ ولو تھوڑی سا ہی کیوں نہ ہو. لیکن مولا کائنات کا جملہ ہے جس نے ایک جیسا دن 2 دن گزار دیا وہ خسارے میں ہے. ہر دن ہر لمحہ ترقی، کیونکہ پروردگار نے اس کائنات میں ہمیں بھیجا ہے تو ظاہر سی بات ہے ترقی کرنے کے لیے بھیجا ہے، آگے بڑھنے کے لیے بھیجا. ایسے ہی نہیں خلق کر دیا. کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں اس کائنات میں خلق کیا ہے، کسی نہ کسی ہدف کے تحت اس کائنات میں خلق کیا ہے، کسی نہ کسی بنیاد پر، کسی نہ کسی ریزن سے، کسی نہ کسی وجہ سے ہمیں اس کائنات میں اللہ نے خلق کیا ہے. کیونکہ یاد رکھیں اتنی بڑی کائنات اللہ نے خلق کی اور اس میں بھی ہمیں اشرف بنا کر کے بھیجا. اگر ہم افضل ہیں تو ہمارا مقصد بھی بڑا ہے. اگر ہم بڑے ہیں، ہم اشرف ہیں، ہم افضل ہیں، اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا. ساری کائنات اللہ نے خلق کی، لیکن اس میں بھی ہمیں اشرف بنا کر کے بھیجا، افضل بنا کر کے بھیجا. تو اس کا مطلب کہ ہمارا مقصد بھی اشرف ہوگا. اب ہم نے انسانی بشریت کے کارخانے میں جب دیکھا تو انسانوں کو جب ہم نے دیکھا تو انسانوں کی ہم نے 3 تقسیم بندی کی. ایک تو عقل مندوں کی زندگی ہے، اور ایک مجنون کی زندگی ہے، اور ایک بچوں کی زندگی ہے. دیکھیں انسان بھی اپنی زندگی میں اگر کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کی زندگی میں بھی مقصد پایا جاتا ہے. غور کیجئے گا، مقصد پایا جاتا ہے. عقل مند انسان مثال کے طور پہ یہاں پہ ماشاءاللہ سے بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ، ابھی اٹھ کر کے باہر جائیں گے تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت جائیں گے. اندر آ رہے ہیں تو کسی نہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. گھر جائیں گے تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے جائیں گے. مارکیٹ جائیں گے تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے. یہ عقل مندوں کی زندگی ہے. غور کیجئے، مجنون کی زندگی میں بھی مقصد پایا جاتا ہے، ولو خیالی کیوں نہ ہو. نہیں بیدا، ولو خیالی کیوں نہ ہو لیکن مقصد پایا جاتا ہے. غور کیجئے کیسے. اب وہ بہرحال جو بھی سوچے لیکن کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں بھی مقصد اور ہدف پایا جاتا ہے، ولو خیالی کیوں نہ ہو. لیکن ہم نے جب بچوں کی زندگی میں دیکھا تو بچوں کی بھی زندگی میں مقصد پایا جاتا ہے، ولو سطحی کیوں نہ ہو لیکن مقصد ہوتا ہے. وہ کھلونوں کا بنانا، وہ مٹی کے گروندے بنانا، وہ ساری چیزوں ان کو توڑ دینا، ان کی زندگی میں بھی مقصد پایا جاتا ہے. جب ہم نے انسانوں کی زندگی میں دیکھا تو انسان کی زندگی بھی مقصد سے خالی نہیں ہے.
ان کی بھی زندگی میں مقصد پایا جاتا ہے، تو اللہ اتنی بڑی کائنات بنا دے اور ہمیں اس کائنات میں بھیج دے تو بےہودہ تو خلق نہیں کیا ہوگا، کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہمیں خلق کیا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کا ایک جملہ ہے کہ کم سے کم اپنی زندگی میں اتنا غور کرے کہ وہ آیا کہاں سے ہے کہاں پر اور جانا کہاں ہے۔ جس دن اس جملے کے اوپر غور کر لیا ترقی ہونے لگے گی۔ اور کیجئے جس دن اس جملے کے اوپر غور کر لے آگے بڑھنے لگے گا۔ لہذا اللہ نے ہر لمحہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے، لہذا میں جہاں بھی مجلس خطاب کرتا ہوں اس مثال کو ضرور دیتا ہوں۔ 5 سال پہلے میں ایک کسان سے ملا، غور کیجئے گا، کسان سے ملا۔ وہ کسان زمین کے اندر ایک دانہ ڈال رہا تھا، بیج تخم زمین کے حوالے کر رہا تھا۔ زمین کے حوالے، میں نے سرکار سے پوچھا، میں نے اس کسان سے پوچھا کہ آپ بیج کو زمین کے حوالے کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، غور کیجئے گا، کہا سرکار بس حوالے کر رہا ہوں اور اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ آپ دیکھیے گا۔ 5 سال کے بعد میں واپس آیا ایران سے، میں وہیں پہنچا، میں نے جہاں پہ کسان نے تخم لگایا تھا، جہاں پہ کسان نے بیج لگایا تھا، اور جب میں قریب پہنچا میں نے کہا سرکار 5 سال پہلے آپ نے زمین میں تخم کیا، ڈالا تھا، زمین کے حوالے کیا تھا، لیکن وہ تخم گیا کہاں؟ مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، وہ تو نظر نہیں آ رہا۔ کہا سرکار جس درخت کے سائے کے نیچے آپ کھڑے ہیں، جس درخت کے سائے کے نیچے آپ کھڑے ہیں وہی بیج تھا تو ترقی کر گیا، وہی تخم تھا جو کمال کی منزل پہ، تخم نے اپنے ہونے کو توڑا، نہیں جملہ بدلوں آپ کے سامنے سنیے گا، تخم نے اپنے میں کو توڑا، کمال میں تبدیل ہو گیا۔ اور کیجئے گا، کمال میں تبدیل ہو گیا جب ایک چھوٹا سا کسان، اس کائنات کا، اس دنیا کا ایک چھوٹا سا کسان زمین کے حوالے دانا اس لیے نہیں کرتا کہ سڑ جائے، مر جائے، گل جائے، تو اتنی بڑی کائنات میں اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ سڑ جائے، مر جائے، گل جائے۔ ایک ساتھ پڑھ دے محمد زمین کے حوالے سے دیکھیں، عددی چیزوں کو بھی آپ مد نظر رکھیں۔ 11 جب تک اپنے 11 ہونے کو نہیں توڑے گا 12 میں تبدیل نہیں ہوگا، بیدار ہو جائیے گا۔ 12 جب تک اپنی میں کو، ہماری زندگی میں ترقی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو مانے ہیں، رکاوٹ ہیں، جیسے انا ہے، بغض ہے، حسد ہے، غیبت ہے، چغل خوریاں ہیں، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ترقی کرنے سے روک دیتی ہیں۔ غور کریے گا، آپ اپنے میں کو توڑیں گے ترقی کریں گے، غور کریے۔ اسی لیے اللہ نے شریعت بنائی ہے، اسی لیے اللہ نے شریعت بنائی ہے۔ 2 طریقے کا پانی ہے، ایک پانی وہ جو ہمارے بدن، ظاہری بدن کو پاک کرتا ہے، ایک پانی وہ جو ہماری روح کو پاک کرتا ہے۔ جو روح کو پاک کرتا ہے اسے شریعت کہتے ہیں۔ شریعت نے قانون بتایا ہے، میں توڑنا ہے تو یہ نماز پڑھو، نہیں تکبر توڑنا ہے تو یہ روزہ رکھو، یہ ساری چیزیں شریعت ہے، قانون بتا رہی ہے شریعت۔ لہٰذا یاد رکھیں، جب انسان اپنی میں کو اور اپنی انا کو توڑے گا تو کمال میں تبدیل ہوگا۔ غور کریں، اسی لیے اللہ نے ہمیں ترقی کرنے کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے، اور ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور بےہودہ خلق نہیں کیا اس کائنات میں، کسی نہ کسی ہدف کے تحت اللہ نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے۔ اپنے کو ترقی، ہر لمحہ ترقی کرنے کی ضرورت ہے، ہر لمحہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے وہ ساری چیزوں سے جن سے روکا گیا ہے، غور کریے گا، جن سے روکا گیا ہے ان سے روکا جائے۔ اللہ نے کہا کہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، اگر بھاگو گے تو ترقی نہیں کر سکتے۔ اور ائمہ 11ویں امام کی میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ امام نے فرمایا ہے کہ دنیا سائے کے مانند ہے، دنیا سائے کے مانند ہے۔ جس طریقے سے انسان اپنا سایہ نہیں پکڑ سکتا، مثال دوں آپ کے سامنے کہ ابھی کوئی نور ہو جو آپ کے پیچھے ہو اور لائٹ جل رہی ہو پیچھے، اور تو سایہ آپ کے سامنے آئے گا، غور کیجئے، سایہ آپ کے سامنے آئے گا، اور اب آپ کوشش کر ڈالیے سایہ کو پکڑنے کی، پکڑ نہیں سکتے، پوری زندگی آپ لگا دیں سایہ نہیں پکڑ سکتے۔ آپ کوشش کریے، سایہ کے پیچھے دوڑیے، 4-5 لوگ بھادی کے لوگ ہنس دیں گے کہ سایہ نہیں پکڑ پا رہا ہے، تو سایہ آپ کو پلٹ کے ہنسوا دے گا، ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ امام نے فرمایا کہ دنیا سائے کے مانند ہے، غور کر لیجئے گا۔ نہیں، اگر آپ کو اب سایہ ذلیل کرنا ہے
تو اس نور کے پیچھے جائیے. غور کریے گا, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, نہیں غور کریں. سایہ آپ نہیں پکڑ سکتے, سایہ آپ کو ذلیل کر دے گا, لیکن اگر آپ چاہیں کہ سایہ کو ذلیل کر دیں اور سایہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے تو اس نور کی طرف جائیں, سایہ آپ کے پیچھے پیچھے آتا چلا جائے گا. یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بافہم حضرات بیٹھے ہوئے, قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ غور کریے گا, سایہ آپ کے پیچھے پیچھے آتا چلا جائے گا. امام نے فرمایا دنیا سائے کے مانند ہے. غور کریے گا, اگر دنیا کے پیچھے جاؤ گے دنیا رسوا کر دے گی, اس نور توحید کی طرف دو, دنیا پیچھے پیچھے آتی چلی جائے. ایک سوال بولنے محمد, دنیا پیچھے پیچھے چلی آئے گی. غور کریے, لہذا جو لوگ تھے دنیا کے پیچھے بھاگے, آج بھی ان کی ضلالت تاریخ میں موجود ہے, آج بھی ان کی ضلالت تاریخ میں موجود ہے. لیکن جو خدا کی طرف بھاگا, نہیں غور کیجیے گا, جو اس نور توحید کی طرف بھاگا تو پوری دنیا پیچھے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی. کہنے والے نے کہہ دیا غری غیری, میرے علاوہ کسی اور کے پاس جا. علی اسے کہتے ہیں جو دنیا میں رہتا ہے جیتا خدا کے لیے ہے. ایک سوال پڑھ لے محمد وآل محمد. بہت سے لوگوں کو یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار آپ اس دنیا کی طرف جانے کے لیے منع کر رہے ہیں جس دنیا کو خدا نے بنایا ہے. سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کی طرف آپ جانے سے روک رہے ہیں جس دنیا کو خدا نے بنایا ہے. اگر اس سوال کا جواب بھی میں آپ کے سامنے دوں کہ اگر یہ دنیا خراب ہوتی تو خدا خلق نہیں کرتا, اگر یہ دنیا بری ہوتی تو دنیا کو خدا خلق نہیں کرتا. اللہ کبھی بھی بری چیز کو خلق نہیں کرتا. غور کریے گا, اللہ کی بنائی ہوئی دنیا خراب نہیں ہے, انسانوں کی بنائی ہوئی دنیا خراب. غور کریے, انسانوں کی بنائی ہوئی دنیا. لہذا ہمیں غور کرنا پڑے گا اللہ کی. اس لیے جناب موسیٰ سے پروردگار نے کہا موسیٰ جاؤ سب سے پست مخلوق لے کے آؤ. جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ جاؤ سب سے پست مخلوق لے کر کے آؤ, میری اس کائنات میں سے سب سے پست مخلوق ہے. شمال گئے جنوب گئے, نبی تھے, پوری کائنات کا چکر لگایا. میں کہوں گا سرکار آپ کو چکر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے پست مخلوق مانگا ہے, فرعون کو لے جاتے. نہیں غور کریے گا, فرعون کو لے کر کے جاتے, جو پست ہو گیا جو پست ہے اسے لے کر کے جاتے. اللہ نے پست مخلوق مانگا ہے, کہا نادان نبی ہوں اتنا جانتا ہوں, اللہ نے پست مخلوق مانگا ہے, جو پست ہو گیا اسے نہیں مانگا ہے. نہیں غور کریے, جو پست ہو گیا اسے نہیں مانگا اللہ نے. لہذا پوری کائنات, انسان اپنے کردار سے پست ہوتا ہے, اللہ کبھی بھی پست چیز کو خلق نہیں کرتا. انسان اپنے معیار سے گر جائے تو یہ اس کی کمی ہے. اور کر رہے ہیں, لہذا اللہ کے نبی جناب موسیٰ پوری دنیا میں پوری کائنات کا چکر لگایا تو دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی کھال جو ہے وہ سڑی ہوئی ہے, تو سوچا کہ یہی سب سے پست مخلوق, لیکن نبی تھے پہچان گئے, کہا اس کی بنائی ہوئی چیز پست کیسے ہو جائے گی. خالی ہاتھ پہنچ گئے بارگاہ میں. موسیٰ کیا پست مخلوق نہیں ملی؟ اب پروردگار تیری کائنات میں ڈھونڈا, دوڑا بہت, تلاش بہت کیا, ایک پست مخلوق نہ مل سکی. لہذا اللہ نے کسی بھی ایسی شے کو پست خلق نہیں کیا, ہر شے کو اس کے معیار پہ خلق کیا ہے, ہر شے کو منزلت پہ خلق کیا ہے. غور کیجئے گا, لہذا ہماری زندگی میں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم, آپ کے یہاں جانور بھی ہوتے ہیں, پالا ہے جانور آپ نے, دودھ جس کا پیا جاتا ہے, اس کو بھی ایک ڈنڈا مارنے کا حق نہیں ہے, اس پہ بھی سوال ہو جائے گا, دینا پڑے گا آپ کو. لہذا کسی بھی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو ذلیل کرنے کا اور پست سمجھنے کا حق نہیں ہے انسانوں کو. جب اللہ نے ایک جانور انسانوں کے لیے ذلیل خلق نہیں کیا تو تمہیں کس نے حق دے دیا کہ ایک ہی بس میں بیٹھو اور ایک دوسرے کو ذلیل کرتے رہو؟
کس نے حق دیا؟ آپ کو کس نے حق دیا؟ جب ایک جانور تک اللہ نے پست اور ذلیل خلق نہیں کیا تو انسانوں کو کیوں حق ہے ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا؟ اللہ نے ہر چیز کو مقصد کے لیے خلق کیا ہے، معیار کے لیے. اسی لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ بہترین جملہ حدیث قدسی کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، انشاءاللہ بافہم حضرات اس جملے کی قدر کریں گے کہ اللہ نے فرمایا خلقتک العشیاء لأجلہ، خلقتک العشیاء لأجلہ وصنعتک لنفسہ. اللہ نے تمام شے کو، غور کیجئے گا، اللہ نے تمام شے کو انسانوں کے لیے پیدا کیا. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ نے ساری چیزوں کو، پوری کائنات کی مخلوقات کو انسانوں کے لیے پیدا کیا. وَصَنَّعْتُكَ لِنَفْسِكَ، اور تم کو اپنے لیے. یعنی کیا مطلب اس کا؟ اس جملے پہ غور کریے. اللہ نے تمام شے کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی انسانوں کے لیے. چرند انسانوں کے لیے، درند انسانوں کے لیے، سیارے انسانوں کے لیے، ستارے انسانوں کے لیے، آسمان انسانوں کے لیے، زمین آسمانوں کے لیے، اشجار انسانوں کے لیے. یہ ساری شے ہمارے لیے پیدا کیا. اب حق نہیں ہے تمہیں کہ دریا کے پیچھے بھاگو، تمہیں حق نہیں ہے کہ سیاروں کے پیچھے بھاگو، تمہیں حق نہیں ہے کہ ستاروں کے پیچھے بھاگو، تمہیں حق نہیں ہے کہ چاند کے پیچھے بھاگو، تمہیں حق نہیں ہے کہ اشجار کے پیچھے بھاگو، تمہیں حق نہیں ہے زمین کے پیچھے بھاگو، تمہیں حق نہیں ہے آسمان کے پیچھے بھاگو. حتیٰ یہیں تک نہیں مسئلہ ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ جبرائیل کے پیچھے بھاگو، نہیں. تمہیں حق نہیں ہے کہ میکائیل کے پیچھے بھاگو، نہیں. تمہارا حق ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، بس تمہارا کام اتنا ہے کہ تم اس کو سجدہ کرتے چلے جاؤ. یہ ساری چیزیں تمہارے قدموں میں. باواز بلند صلوات. اس کو سجدہ کرتے چلے جاؤ. یہ ساری چیزیں تمہارے قدموں میں آتی چلی جائیں گی. غور کیجئے، جنہوں نے بھی، غور کریں، جو اس کائنات، پوری کائنات میں جو صرف خدا کے لیے جیا ہے، آج دیکھیں پوری کائنات اس کے قدموں میں ہے. ہاں، لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے لیے زندگی گزاریں. یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے. لیکن پروردگار اگر تو نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ساری چیزیں اگر ہمارے لیے پیدا ہوئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری مطیع ہیں، ہماری فرما بردار ہے. لیکن پروردگار ہم نے یہ دیکھا یہ ساری چیزیں مطیع اور فرما بردار تو دور کی بات، انسان انہی سے ڈرتا ہے. انسان انہی سے ڈرتا ہے. ذرا سا اندھیرا ہو گیا باہر نہیں نکلیں گے. مطیع فرما، اگر یہ ساری چیزیں تو نے ہمارے لیے پیدا کی جیسا کہ تو نے فرمایا، تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ انہی ساری چیزوں سے انسان ڈرتا ہے. غور کریے کس طریقے سے ابھی مثال کے طور پہ بجلی کڑک جائے تو گھر کا جو آخری کونے والا کمرہ ہوگا اس میں جاتا ہے آدمی. اب دریا کے پاس پہنچ جائیں، گڑگڑاہٹ شروع ہو جائے تو زلزلہ وجود میں آ جاتا ہے. شیر کی آواز سن لیں تو کانپنے لگتے ہیں، روح قفس انصری سے پرواز ہونے لگتی ہے. حتیٰ قبرستان اگر نہ چلے جائیں، قبرستان میں کون بیٹھا ہے بھائی؟ آپ ہی کے درمیان سے تو ایک مردہ جا کر کے دفن ہے. شیطان ہو گیا، بھوت ہو گیا، کیوں ڈرتے؟ اگر پروردگار یہ ساری چیزیں تو نے ہمارے لیے پیدا کی تو انسان تو خود ان سے ڈرتا ہے. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، انشاءاللہ غور کیجئے گا. انسان کے لیے یہ ساری چیزیں، پوری کائنات تو نے ہمارے لیے پیدا کی اور یہ ہماری مطیع ہیں، ہماری فرما بردار ہیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ہماری مطیع ہو جاتی، ہماری فرما بردار ہو جاتی، جو ہم کہتے وہ ہو جاتا. لیکن ہم نے دیکھا ہے، نہیں غور کر لیجئے گا، ہم نے دیکھا ہے کہ انسان اسی سے ڈرتا ہے. کہا خبردار نادان، میں نے اس کائنات کو کسی ایک کے لیے خلق نہیں کیا. نہیں غور کر لیجئے گا، میں نے یہ کائنات تنہا ابو الحسن کے لیے خلق نہیں کیا، میں نے یہ کائنات فرقان صاحب کے لیے خلق نہیں کیا، میں نے یہ پوری کائنات انسانوں کے لیے خلق کیا. تو انسان بنا کب آئے؟ ایک سوال بولے محمد و آل محمد. تو انسان بنا کب ہے؟ تو انسان بن جا، تو انسان بن جا. اشارہ کرے گا ستارہ ڈیوڑی پر، تو انسان بن جا، ڈوبتے ہوئے سورج کو اپنے چوکھٹ پہ بلا لے گا. ایک سوال پڑھ لے محمد و آل محمد. چاند کے دو ٹکڑے کر دے گا، تو انسان تو بن. لہذا غور کیجئے. اچھا بہت سی مشکل یہ آ گئی ہمارے درمیان میں کہ ہر بعض انسان، پورے تمام انسان کی بات ہی نہیں کر رہا میں، بعض انسانوں کے اندر بھی فرعونیت کا جذبہ ہے.
وہ ٹھیک ہے دکھانے کا موقع نہیں ملا, اپنے فرعون کو دبا کے رکھا انہوں نے, لیکن ہے جذبہ فرعونیت کا. اگر مل جائے موقع دکھانے کا, ذرا سا پیسہ ہو جائے تو فرعون بن جائیں گے. ہے صحیح بات ہے, لیکن بعض کی بات کر رہا ہوں, تمام کی نہیں. ماشاءاللہ سے مجھ سے بہتر افراد یہاں بیٹھے ہوئے, جزاک اللہ. تو یاد رکھیں فرعونیت کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے بعض لوگوں کے اندر. فرعون کے دیکھیں, خدا کے لیے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے, خدا سے ڈرنا ہے, غور کریں. لہذا فرعون کو ایک چھوٹا موٹا, اس تاریخ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے جملہ پیش کر رہا ہوں, بہت بطور خاص دیکھیے گا کہ اس تاریخ کے حوالے سے جس میں فرعون اپنے آپ کو خدا بنانا چاہ رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں خدا ہوں. فرعون کو چھوٹا موٹا بادشاہ بننا پسند نہیں تھا. فرعون کو چھوٹا موٹا بادشاہ بننا پسند نہیں تھا. ہم رکوع میں کیا کہتے ہیں, رکوع میں کیا کہتے ہیں, سبحان ربی عظیم و بحمد, سبحان ربی الاعلی کہاں کہتے ہیں, سجدے میں کہتے ہیں. تو فرعون کو رب اعلی بننا پسند تھا, چھوٹا موٹا خدا نہیں, چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں, رب اعلی. تو اس نے کہا جناب موسیٰ سے کہ کل بارش ہوگی, دربار میں بلایا کہ بارش ہوگی کل. جناب موسیٰ گھر واپس گئے, مسکرائے گا, یہ کیسے بارش برسا سکتا ہے, خدا تو وہ ہے. نہیں, غور کریے گا, یہ کیسے بارش برسا سکتا ہے. لیکن جب صبح ہوئی تو بارش ہو گئی. جناب موسیٰ ہانپتے کانپتے پہنچے کوہ طور پہ. پروردگار, اس نے جو دعویٰ کیا تھا وہ تو مکمل ہو گیا. نہیں, غور کریے گا, اس نے جو کہا تھا وہ تو پورا ہو گیا. پروردگار بارش ہو گئی, وہ میرا بھی دشمن وہ تیرا بھی دشمن. کہا موسیٰ رات کی تاریکی میں جب کثرت سو رہی تھی, وحدت جاگ رہی تھی, فرعون جیسے ظالم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا. اور کریے گا, فرعون جیسے ظالم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا. پروردگار عزت رکھ لے, پروردگار میری لاج رکھ لے, میں نے دعویٰ کر دیا ہے, مجھے پتا ہے خدا تو ہے. پروردگار بارش ہو جانا چاہیے اے موسیٰ. لیکن موسیٰ کا جملہ, کہا پروردگار وہ میرا بھی دشمن وہ تیرا بھی دشمن. کہا موسیٰ وہ بندہ ہو کے اپنی بندگی سے نکل سکتا ہے, میں خدا ہو کے اپنی ربوبیت سے نہیں. شاہد پڑھ لے محمد وآلہ. لہذا ضروری یہ ہے کہ خدا کے لیے جو انسان خدا سے ڈرتا ہے پوری کائنات اس کے قدموں میں ہوتی. اس لیے جملہ روایت کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ من یخف اللہ. لیکن عجیب و غریب کتنا پاک اسلام ہم تک آیا ہے. اپنے بزرگوں کو دعا دیجئے کہ کتنا بہترین منزہ اسلام ہم تک پہنچا. کیا جملہ ہے روایت کا, من یخف اللہ اخاف الاشیاء منہ. جو بھی خدا سے ڈرتا ہے, جو شخص خدا سے ڈرتا ہے, غور کیجئے گا, اخاف الاشیاء منہ, اللہ تمام شے کو اس سے ڈراتا ہے. جی جملہ پہنچا آپ کے حوالے کیا جو روایت کا. جو خدا سے ڈرتا ہے پوری کائنات کو اللہ اس سے ڈراتا ہے. من لم یخف اللہ, اور جو خدا سے نہیں ڈرتا, اخافہ اللہ من الاشیاء, تمام شے کو اللہ اسے ڈراتا ہے. نہیں, تمام شے سے اللہ اسے ڈراتا ہے. اب اگر اندھیرے میں جاتے ہوئے ڈر لگ گیا تو یاد رکھیے خدا سے کب ڈرے تھے, جو اندھیروں سے نہیں ڈریں گے. ایک سوال پڑھو نا محمد وآل محمد. خدا سے کب نہیں. لہذا غور کیجئے, خدا سے جب ڈرے گا انسان تو ترقی کرے گا, آگے بڑھے گا, مقام تک پہنچے گا, منزلت تک. لہذا جس آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے کہ الرحمن علم القرآن, اس آیت کے اوپر آپ نے مسلسل مجالسیں اور علماء خطبہ کو سنا. اس حوالے سے بھی, اس نحو سے بھی آپ سنیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ بابرکت ہے ذات پروردگار. غور کیجئے گا, بابرکت ہے ذات پروردگار الرحمن علم القرآن, کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی, انسان بنایا, خلق الانسان خلق. لیکن ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں, یا بھادی کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری کائنات پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, جب ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں انسان پیدا ہوا ہے.
انسان پیدا ہوا ہے. ماشاءاللہ سے بافہم حضرات مسلسل ذاکرین کو آپ سن رہے ہیں. آیت آپ کے حوالے میں کر رہا ہوں, ترجمہ آپ کریے, آیت کا تسلسل میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. الرحمن علم القرآن, بابرکت ہے ذات پروردگار کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی پھر انسان بنایا. نہیں, قرآن کی تعلیم پہلے ہے. آیت کا تسلسل تو یہی کہہ رہا ہے, الرحمن علم القرآن, قرآن کی تعلیم دی, خلق الانسان, انسان بنایا. نہیں, غور کر لیجئے گا, ہمارے درمیان میں جب انسان پیدا ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں انسان پیدا ہوا. انسان کیسے انسان بھائی, انسان کیسے پیدا ہوا؟ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے قرآن حاصل کرو, پہلے قرآن کی تعلیم دی, پھر خلق الانسان, انسان پیدا ہوا. یہ خلق انسان ہے, شکل انسان ہے, خلق انسان نہیں ہوا. انسان کی شکل ہے, لیکن یہ دنیا کی مثال آپ لے لیجئے. مثال کے طور پہ ہمارے دنیا میں اگر کوئی ماشاءاللہ سے فرقان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا تب مولانا بنے. کوئی ڈاکٹر ایسے ہی ڈاکٹر نہیں بن جاتا, پہلے تعلیم کو حاصل کرتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے. بھائی یہ دنیا کا قانون ہے. آئے تو آپ بعد میں مد نظر رکھیے گا, دنیا کو دیکھیے آپ کہ مثال کے طور پہ ڈاکٹری کی تعلیمات کو حاصل کرے گا تو ڈاکٹر بنے گا. غور کریے گا, جملہ دے رہا ہوں آپ کے ساتھ, پہلے تعلیمات کو حاصل کرے, ایجوکیشن کو حاصل کرے, انجینئرنگ کی تعلیمات کو حاصل کرے گا تو انجینئر بنے گا, وکالت کی تعلیمات کو حاصل کرے گا تو وکیل بنے گا. نہ ایسے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, نہ ایسے کوئی انجینئر بن جاتا ہے, نہ ایسے کوئی وکیل بن جاتا ہے. تعلیمات کو تو حاصل کرنا پڑے گا. غور کیجئے, ایجوکیشنز کو تو حاصل کرنا پڑے گا, دنیا کے سلیبس کو اپنے وجود میں اتارنا پڑے گا. جب اتارے گا تو ڈاکٹر, جب اتارے گا تو انجینئر, جب اتارے گا تو وکیل. نہ ایسے ڈاکٹر بنے گا, وہ ٹھیک ہے جھولا چھاپ فراڈ بن جائے, بغیر تعلیم کے کون بن سکتا ہے؟ جھولا چھاپ اور فراڈت بنے گا, دھوکہ دینے والا, نیم حکیم خطرے جان والا معاملہ رہے گا. لہذا ایجوکیشن کو تو حاصل کرنا پڑے گا تو ڈاکٹر بنے گا, ایجوکیشن کو حاصل کرے گا تو انجینئر بنے گا. ایجوکیشن کو وصول, پہلے ایجوکیشن ہے بعد میں منصب ہے. نہیں, آپ کے سامنے کچھ کہہ رہا ہوں میں, غور کریے گا. لہذا کیا کیا, الرحمن علم القرآن, پہلے قرآن کی تعلیم پھر خلق انسان, انسان پیدا ہوگا. یاد رکھیں, یہ جو انسان کا ڈھنڈورا پیٹنے والے, ابھی یہ انسان نہیں بنا, اللہ نے انسانیت کا سلیبس رکھا ہے. غور کر لیجیے گا, اللہ نے انسانیت کا سلیبس رکھا ہے. پہلے قرآن کو اپنے وجود میں اتارو, پھر کہو کہ میں انسان ہوں. نہ کوئی انسان بنتا ہے, پہلے قرآن کی تعلیمات کو اپنے وجود میں اتارنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ مسئلہ یہاں پر بھی ایسی اس طریقے سے روک کر کے میں بات کہوں کہ مثال کے طور پہ کسی نے تعلیم, جو جتنا تعلیم کو حاصل کرے گا اتنا بڑا ڈاکٹر. اب کیا اذہان پہنچ جانے چاہیے انشاءاللہ. بس میں ختم کر رہا ہوں, گفتگو سمیٹ دوں گا یہیں سے, کہ جب ایجوکیشن کو حاصل کرے گا, جو جتنا حاصل کرے گا اتنا بڑا ڈاکٹر, اتنا بڑا انجینئر, اتنا بڑا وکیل. اب مثال کے طور پہ کسی نے اگر کم تعلیم کو حاصل کیا تو وہ بھادی کا ڈاکٹر ہے, اس سے زیادہ حاصل کر لیا تو شاہگنج میں بیٹھ رہا ہے, اس سے زیادہ حاصل کیا تو جونپور میں, اس سے زیادہ حاصل کیا تو لکھنؤ چلا گیا. تو تعلیمات غور کیجئے منصب میں اضافہ کرتی ہیں, آپ کو بڑا بناتی ہے. تعلیمات, اس لیے میں جوانوں سے بھی مخاطب ہو کر کے کہتا ہوں, جتنا ہو سکے ایجوکیشن کو حاصل کریں, تعلیم کو حاصل کریں. تعلیم ترقی دے گی, آگے بڑھائے گی آپ کو. تو جو جتنا حاصل کرے گا اتنا بڑا ڈاکٹر بنے گا. اب جو جس نے کم حاصل کیا تو چھوٹا ڈاکٹر. اما تعلیم تو وہی ہے, یہ چھوٹا بڑا کہاں سے ہو گیا؟ نہیں, جملہ آپ کے واضح ہونا چاہیے. یہ چھوٹا بڑا کہاں سے کہا, یہ کم تعلیم انہوں نے حاصل کیا تو یہ چھوٹے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے زیادہ حاصل کیا تو یہ بڑے ڈاکٹر ہیں. یاد رکھیں, تعلیم وہی ہے اور چھوٹا بڑا ہو گیا. جو زیادہ حاصل کرے بڑا, جو کم حاصل کرے چھوٹا. بس قرآن کا بھی معاملہ یہی ہے, جو جتنا قرآن حاصل کرے گا اتنا بڑا انسان بنتا چلا جائے گا. جو کم قرآن کو حاصل کرے گا وہ چھوٹا انسان, جتنا تعلیم کو اپنے وجود میں اتارتا چلا جائے گا اتنا بڑا انسان بنتا چلا جائے گا. اب جملہ آپ کے حوالے ہے, کسی نے 8 درجے تک حاصل کیا, کسی نے 9 درجے تک حاصل کیا. جس نے کم حاصل کیا تو وہ 8 درجے پہ پہنچے, جنہوں نے کم حاصل کیا وہ 9 درجے پہ پہنچے. اور کوئی ایک ایسا بھی تھا جس نے پورے قرآن کو اپنے وجود میں اتارا, اسے عالم کہا جاتا ہے.
تو جو جتنا زیادہ تعلیمات قرآن کو اپنے وجود میں اتارے گا اتنا بڑا انسان بنتا چلا جائے گا، اتنا بڑا انسان۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن۔ اور یہ روایت تو ماشاءاللہ آپ نے علماء خطبہ ذاکرین کو آپ سنتے رہتے ہیں، اور اس روایت کو بھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس نحو سے بھی اس روایت کو سنیے کہ جب مولا کائنات جنگ میں جاتے تھے، جب مولا کائنات جنگ میں جاتے تھے تو ایک رکاب میں پیر میں رہتی تھی اور دوسری رکاب میں جاتے جاتے پیر پورے قرآن کی تلاوت ہو جاتی تھی۔ کیسے ہو جاتا تھا بھائی؟ ابھی اب کوئی عقل مند آدمی اگر اس سے سوال کیا جائے تو کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو کہے گا سرکار بسم اللہ ہی ختم نہیں ہوگا اور ایک رکاب سے پیر دوسرے رکاب میں چلا جائے گا۔ ہاں یہی تو ہوگا۔ ہم 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیتے ہوں گے پورے قرآن کا ثواب۔ پڑھ کے بیٹھیے آپ دیکھیں 3 مرتبہ قل اللہ پورا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ ہاں تو کیسے اپنے پورے قرآن کی روایت تو ظاہر سی بات ہے موجود ہے، لیکن اس نحو سے بھی آپ سنیے، غور کیجئے گا کہ مولا کائنات کیسے ایک رکاب سے پیر دوسرے میں رکھتے تھے اور پورے قرآن کی تلاوت ہو جاتی تھی۔ تو علماء نے فرمایا یہ رکاب میں پیر دوسرے رکاب میں جاتے جاتے ایک نگاہ اپنے وجود پہ ڈالتے تھے، پورے قرآن کی تلاوت ہو جاتی تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد قرآن کی تلاوت ہو جاتی تھی۔ لہٰذا انسان بننا ہے تو تعلیمات اہل بیت اور تعلیمات قرآن کو حاصل کرنا پڑے گا۔ یہ انسان نہیں بن سکتے، ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی کرنے کے لیے قرآن کو حاصل کرنا پڑے گا، اہل بیت کی تعلیمات کو حاصل کرنا پڑے گا، تو انسان انسان کہلاتا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنی بات کو سمیٹ دیا، یہیں سے میں مسائل پر رب دے دوں گا کہ جنہوں نے قرآن کو تعلیم حاصل کی، وہ پورے وجود میں اپنے قرآن کو اتارا، انہوں نے قرآن بچایا کربلا کے میدان میں، اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر انسان بننا ہے تو ہمارے در تک آنا پڑے گا، قرآن کو حاصل کرنا پڑے گا، یہیں سے قرآن ملے گا، یہیں سے تعلیمات اہل بیت حاصل ہوگی۔ اسی لیے کربلا کے میدان میں دنیا کو بتایا کہ انسان کہتے کس کو ہیں اور انسانیت ہے کیا۔ دنیا نے انسانیت بھلا دی تھی، انہیں انسان کہا جاتا ہے جو در زہرا پر آگ اور لکڑیاں لے کر کے آئے ہیں، ان کو انسان کہا جائے گا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ انسان کہلانے کے لائق ہیں۔ جس دروازے کے اوپر ایک انسان آ کر کے کہتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر میرا سلام ہو، یہ آ کر کے اسی دروازے کے اوپر جہاں سے قرآن کی تعلیمات دی جا رہی تھی، جہاں سے انسانیت کا پیغام پہنچایا جا رہا تھا، اسی دروازے پر آ کر کے انہوں نے آگ لگا دیا۔ یہ تو دروازے رسول تھا، یہاں تو وحی نازل ہوتی تھی، یہاں تو جبرائیل آتے تھے۔ یہ مقدمہ ہے، یہ شروعات ہے مدینہ، یہاں مصائب کی شروعات ہوئی ہے۔ اگر سیدہ کو تماچے نہ لگتے تو کبھی بھی زینب علیہ مقام کو تماچے نہ لگ رہے ہوتے، اگر سیدہ کو تماچے نہ لگ رہے ہوتے تو کبھی بھی جناب سکینہ کو تماچے نہ لگ رہے ہوتے، اگر دروازے بطول پر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر کے آگ جلانے نہ آتے تو کبھی بھی خیام حسینی میں آگ نہ لگ رہی ہوتی، اگر علی کے گردن میں ریسمان ظلم باندھ کر کے پھرایا لگ گیا ہوتا تو کبھی بھی کربلا کے میدان میں سید سجاد کو ہتکڑی بیڑی میں جکڑا نہ گیا ہوتا۔ اجرکو بل اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، آئیے کربلا آئیے۔ ہاں عصر عاشور جب سارے آوان و انصار شہید ہو گئے، جب جوانان بنی ہاشم شہید ہو گئے، جب حسین تنہا بچے تو آئے در خیمہ کے پاس، آ کر کے ایک جملہ کہا زینب حسین کا آخری سلام، اے رقیہ حسین کا آخری سلام، اے ام کلثوم حسین کا آخری سلام۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے تمام شہید کو جاتے ہوئے جب دیکھا تو کوئی بھی اتنی تاخیر سے خیمے سے باہر نہ نکلا جتنی تاخیر سے حسین خیمے سے نکلے۔ ارے حسین کو جب میں نے قریب خیمہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ ساری بیویوں نے حلقہ بنایا ہوا ہے، 4 سال کی سکینہ پیروں سے لپٹی بابا،
اے بابا کہاں جا رہے ہیں بابا؟ ہاں جیسے ہی حسین نکلنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بھیا حسین رک جائیے، اے بھیا حسین رک جائیے۔ کہا زینب کیا بات ہے؟ گریبان چاک کریے۔ جناب زینب نے گریبان کو، جناب زینب نے کہا اے بھیا گریبان چاک کیجئے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے گریبان کو چاک کیا، جناب زینب نے گلے کا بوسہ لینا شروع کیا۔ ایک جملہ کہا زینب یہ کیا کر رہی ہو زینب؟ اے بہن یہ کیا؟ اے بھیا اماں کی وصیت تھی جب تیرا بھائی مقتل جا رہا ہو تو اس کے گلے کا بوسہ۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ یہ آواز جو بلند ہو رہی ہے کسی اور در کی محتاج نہ ہو، اور یہ جو آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں کسی اور غم کا محتاج نہ ہو۔ پروردگار، اے پروردگار ہم بہت خطا کار ہیں مولا، ہم بہت گناہگار ہیں، یہی چند قطرے آنسو ہیں، بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں جناب زینب سے امام حسین نے ایک جملہ کہا اے زینب ذرا کلائی کی آستین کو پلٹ دو۔ جناب زینب نے کلائی کی آستین کو پلٹا، امام نے بوسہ لینا شروع کیا۔ ایک جملہ کہا بھیا یہ کیا؟ کہا زینب بابا کی وصیت ہے، ارے یہی کلائی ہوگی جس میں رسیاں باندھی جس میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ ہاں یہی کہہ کر کے حسین خیمے سے باہر نکلے، حسین خیمے سے باہر نکلے، لیکن ہاں نظر یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، عباس آؤ سوار کرو، علی اکبر آؤ سوار کرو، قاسم آؤ سوار کرو۔ اے جوانوں سب کو میں نے سوار کیا تھا، آج تیرا آقا اکیلے ہے۔ اے عباس، تڑپتی ہوئی لاشوں سے آواز آئی مشیت کا حکم ہے مولا، ورنہ میں قریب ہوتا اور آپ کو یہ منظر نہ دیکھنا پڑتا۔ اجرکم علی اللہ، امام حسین علیہ السلام کو تنہا جناب زینب دیکھ رہی تھیں، آئی قریب حسین اور ایک جملہ کہا اے بھیا علی اکبر نہیں تو کیا ہوا زینب ہے، قاسم نہیں تو کیا ہوا زینب ہے، عباس نہیں تو کیا ہوا زینب ہے۔ اے بھیا آج زینب سوار کرے گی، اے بھیا آج زینب سوار کرے گی۔ جناب زینب نے امام حسین کو سوار کیا، لیکن میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں سن لیجئے گا، جب جب یاد آ جائے روئیے گا۔ میں کہوں گا بھی حسین شہید ہو جائیں گے، ارے 11 محرم ہوگی، کچھ ننگی پشت اونٹ لائے جائیں گے۔ اے زینب آپ کو سوار کرنے والا آپ کو سوار کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ہاں ایک مرتبہ امام حسین گھوڑے سے آگے بڑھے، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ ایک جملہ کہا اے میرے نانا کے گھوڑے، اے میرے نانا کے ذوالجناح، یہ تیری آخری زحمت ہے، ارے مجھے اس جگہ پہنچا دے جہاں میری ماں میرا مقتل صاف کر رہی ہے، جہاں میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے اس جگہ پہنچا دے۔ لیکن زبان بے زبانی میں بڑی حسرت بھری نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھا، آواز دی آقا کیسے قدموں کو آگے بڑھا دوں، ارے سید زادی ہے جو سیموں سے لپٹی، سید زادی ہے جو سیموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ ہاں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے جناب امام حسین علیہ السلام کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے ابھی تک یہ منظر نہ دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ زمین کربلا پہ بیٹھ کر کے کچھ کانٹے اکٹھا کر رہے ہیں، کچھ پتھر اکٹھا کر رہے ہیں، اور اسے کنارے لے جا کر کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ میں قریب جا کر کے سوال کروں، لیکن میری اتنی ہمت نہیں تھی۔ 72 لاشیں اٹھا چکے حسین، میں سوال کیسے کرتا؟ لیکن ہاں میں نے ہمت کو اکٹھا کیا، قریب حسین آیا، میں نے سوال کیا مولا مولا ابھی تک یہ منظر کرتے ہوئے نہ دیکھا، آپ کانٹوں کو چن رہے ہیں، آپ پتھر کو اکٹھا کر رہے ہیں، مولا کیا بات ہے؟ ایک بڑی حسرت بھری نگاہ سے حمید ابن مسلم کو دیکھا، اے حمید ابن مسلم ارے ابھی میں قتل کر دیا جاؤں گا، ارے 4 سال کی
بچی میری ارے اسی دشت لیلوا میں دوڑے گی، کہیں یہ کاٹے اسے پیروں میں نہ چبھ جائے، اے مولا ارے آپ کے بعد شکیلہ کو تماچے لگے، آپ کے بعد سکینہ کی رضا